بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کے ساتھ بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو تو میری ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میری سیریز دعا سیریز، اس کا 5th پارٹ۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مظلوم کی دعا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ مسافر کی دعا، جو سفر میں ہو۔ باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں۔ عموماً والدین میں سے والدہ بچوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کرتی ہے اور ماں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جلدی باپ کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ دعائیں کرتی ہے، لیکن باپ کو زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ دعائیں جو باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے وہ، اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جن میں کوئی بھی ذرا برابر شک نہیں ہوتا۔ ایک مظلوم کی، دوسرا مسافر کی، تیسرا والد کی اپنے بچوں کے حق میں۔ اس کے بعد غازی کی اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی اور مجاہد یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے اور اگر وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کی دعائیں۔ نیک اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں، جہاں پہ باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، وہاں پہ ہی نیک اولاد کی دعائیں اپنے والدین کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشحالی اور فراوانی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ مطلب کہ جب ہم کبھی بھی خوشحالی میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، آپ اچھے حالوں میں ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مت بھولیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشحالی میں، فراوانی میں، اچھے حالوں میں، خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غمی میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں طلب کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو غمی اور مشکلات میں بھی یاد رکھے گا اور اس کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر خوشحالی میں تو غمی میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور دوسری تیسری آپشن نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ تو آپ مشکلات میں تو یاد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ غمی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوشحالی میں آپ یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ غمی میں بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ اس کے علاوہ روزے دار کی دعائیں اور بیمار کی دعائیں، جب تک مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک کی دعائیں وہ کرتا ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور
ان سب کے علاوہ ایک دوست جب دوسرے دوست کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دوست کی دوسرے دوست کے حق میں دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. جو غائبانہ دعائیں کی جاتی ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے، یا ایک کولیگ دوسری کولیگ کے لیے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، ویسے بھی ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. جو بھی غائبانہ دعائیں کی جائیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس زبان سے گناہ کرتے ہیں اس زبان سے اگر آپ نہیں مانگتے، آپ کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو اس کے حق میں اس کی دعائیں آپ کے حق میں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو جب بھی دعا کریں آپ اپنے سب سے پہلے گناہوں کی معافی طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اور اس کے بعد دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں جلد قبول کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بلا ضرورت بغیر کہے دعائیں دیں، کیونکہ آپ جب کسی اور کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.